السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میری یوٹیوب چینل کا نام مسکون زبان ہے اور میں اس چینل پہ کوئی تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں آخری غزل کے آخری شعر کی تشریح کی طرف۔ آخری شعر کیا ہے؟ آخری شعر یہی ہے: ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے، ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے، زندگی کی بے بسی کا استعارہ دیکھنا۔ اس شعر میں جو مشکل الفاظ ہیں یا جو نیو ورڈز ہیں وہ کچھ یوں ہے: مشت خاک، مٹھی بھر خاک، مطلب اس سے مراد ہے انسان۔ مٹھی بھر خاک سے مراد یعنی انسان۔ زد میں، زد میں کے معنی ہے مقابل یا سامنے۔ بے بسی، بے بسی کے معنی ہے بے اختیاری، مجبوری، جو انسان مجبور ہو، ناچار ہو۔ استعارہ کے معنی علامت، اور اگر یہ استعارہ کے معنی ویسے تو ادھار لینے کے ہیں اور یہ سارا عربی زبان کا لفظ ہے، تو جس میں کیا ہوتا ہے، جس میں حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی مطلب ہی نہیں وہ مراد لیے جاتے ہیں۔ بہرحال تو یہ استعارہ تو آپ کو نہیں پڑھانا، لیکن یہاں پہ استعارہ کے معنی علامت ہے یہاں پہ۔ اب اس لفظ کے معنی یا الفاظ کے معنی کے بتانے کے بعد آپ لوگوں کو اس شعر کا جو مفہوم بنتا ہے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ اس شعر کا جو مفہوم بنتا ہے وہ کچھ یوں بنتا ہے کہ میری بے بسی ملاحظہ کیجیے کہ میں ایک مٹھی بھر خاک کی مانند، یعنی انسان کی طرح بے حیثیت ہوں، یعنی مٹھی بھر خاک کی مانند یا کی طرح بے حیثیت ہوں، میرا کوئی مرتبہ نہیں، اور ہوا کے سامنے کھڑی ہوں۔ اس شعر میں شاعرہ پروین شاکر کہنا یہ چاہتی ہے کہ میری زندگی کی بے اختیاری اور بے بسی دیکھیے کہ میں ایک مٹھی بھر خاک کی مانند یا خاک کی طرح بے حیثیت اور بے سرمایہ یا بے مایہ انسان ہوں، مطلب یعنی میرا کوئی مرتبہ نہیں اور میں کچھ ہی ہوں نہیں، زندگی کی مشکلات اور مصائب کے درمیان گری ہوئی ہوں۔ مشت خاک سے مراد انسان ہے اور ہوا مشکلات اور مصائب کی علامت ہے۔ جس طرح مٹھی بھر خاک کو تیز ہوا کا جھونکا ایک لمحے میں اڑا کر بکھیر دیتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتا ہے، اور خاک کے ذرات ہوا میں دور دور تک بکھر جاتے ہیں۔ یہ جو مٹی کے ذرات ہوتے ہیں اور مٹی ہوا کے ذریعے سے ایک جگہ سے دور چلی جاتی ہے، اور اسی طرح کچھ مٹی تو ایسی ہوتی ہے کہ جب طوفان آتا ہے یا اس طرح زیادہ تر گرمیوں کے مہینے میں جب طوفان آتا ہے تو اس طوفان سے پہلے یعنی جو ہوا چلتی ہے تو اس ہوا کے ذریعے سے یہ جو مٹی کے ذرات ہوتے ہیں راستوں پہ پڑی ہوئی مٹی، تو اس کو مطلب اڑا کر بہت اوپر تک یعنی لے کے جاتا ہے، لیکن ہوا کی جو ہے وہ کوئی مطلب ہی نہیں۔ ہوا کے ذریعے اسی طرح ذرات ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں، حل ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح شاعر کی زندگی خاک کی طرح بے حیثیت اور بے مایہ ہے، یعنی بغیر ان کی کوئی حیثیت نہیں، جو زندگی کے مسائل، مشکلات اور مصائب کے درمیان گھری ہوئی ہے، اور مصائب کی تیز اور تند آندھیاں، یعنی مسائل مصیبتوں کی جو تیز اور تند آندھیاں ہے اس کی ہستی کو بکھیرنا چاہتی ہے، لیکن شاعرہ عزم اور حوصلے کے ساتھ ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہے۔ اصل میں شاعرہ کہنا یہ چاہ رہی ہے کہ میں جو زندگی گزار رہی ہوں تو زندگی یعنی میں تنہا گزار رہی ہوں، اور ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی میں مشکلات اور اسی طرح زیادہ تر انسان قربانیوں کا جب قربانیاں دیتے ہیں تب وہ زندگی میں کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور انسان کو بغیر محنت کی کوئی کامیابی نہیں ملتی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ محنت زیادہ کرتے ہیں، ان کو کامیابی صحیح نہیں ملتی، کچھ لوگ کم محنت کرتے ہیں، ان کو زیادہ کامیابی ملتی ہے، لیکن ہمیشہ انسان کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ لیکن یہاں شاعرہ ہمت سے بھی کام لے رہی ہے اور کہنا یہ بھی چاہ رہی ہے کہ میری حیثیت کوئی نہیں ہے اور میں مطلب ہی نہیں بے مرتبہ ہوں اور میں کچھ نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ محنت کر رہی ہے اور مردانہ وار ان کا مقابلہ کر رہی ہے، یعنی جو مشکلات ہیں مشکلات کا سامنا کر رہی ہے،
لیکن اسے امید ہے کہ وہ ان تو تند اور تیز ہواؤں یا آندھیوں کا مقابلہ کر پائے گی، اور وہ اپنی بے بسی، بے اختیاری اور مجبوری کا گلہ کرتی ہے۔ ہوتے ہیں لوگ کچھ ایسے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ محنت کر رہے ہیں، ہم لوگ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہم لوگ مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن کسی بھی انسان کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہر انسان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ اور زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کامیابی سمیٹتے ہیں، ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں، ان کی محنت کم ہوتی ہے لیکن ناکام محنت کے باوجود ان کو زیادہ کامیابی ملتی ہے۔ کبھی کبھار کچھ لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں تو زیادہ پیسے بھی کما لیتے ہیں، کچھ زیادہ محنت کی بجائے کم پیسے کما لیتے ہیں، لیکن یہ زندگی کا دوڑ ہے، اور اس دوڑ میں کبھی کبھار کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ زیادہ کامیابیاں سمیٹتے ہیں، زیادہ ترقیاں حاصل کرتے ہیں، لیکن انسان کو کبھی حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، کبھی یہ زندگی جو ہے، انسان کی جو زندگی ہے، یہ ایک امتحان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہوئی ہے۔ اب ہر انسان کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اب اگر ایک بندہ، میں ایک دفعہ میں ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تو وہاں پہ ایک قاری صاحب تھے، وہ بیان کر رہے تھے، تو کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو 2 روپے دیے ہیں وہ بھی امتحان میں، کسی کو 2 کروڑ دیے ہیں وہ بھی امتحان میں، تو اس دنیا کی زندگی میں ہر بندہ امتحان سہ رہا ہے، ہر بندہ امتحان سے گزر رہا ہے۔ اب ہر انسان کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سی حالت میں شکر کرتا ہے، کون سی حالت میں کس طرف یہ مڑتا ہے۔ اور کبھی کبھار کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ غریبی سے تنگ آ کر، غربت سے تنگ آ کر وہ خودکشی کرتے ہیں، سوسائڈ کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یار ہم اس غربت کو مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پہ ان کے اوقات سے زیادہ مصیبتیں نہیں لاتا۔ جو بندہ جن مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے تو ان پہ وہی مصیبت آتی ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کبھی حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، اور ہم لوگوں کو پر امید رہنا چاہیے۔ زندگی میں کچھ لوگ اگر وہ کامیابی، مثلاً اگر وہ کبھی کسی ناکامی کے شکار ہوتے ہیں، کسی ناکامی میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، لیکن اس مصیبت سے نکالنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، ہم لوگوں کو پر امید زندگی گزارنے کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ بہرحال اس شعر کی طرح ایک شعر ہے کہ زندگی ہے امیر تک امیر کا، زندگی ہے کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تو بہرحال زندگی میں کچھ ایسے حالات و واقعات سے انسان نبرد آزما ہوتا ہے، ایسے حالات اور واقعات سے انسان جو ہے وہ گزرتا ہے، لیکن ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد اپنے دل میں رکھنی چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد ہر وقت مانگنی چاہیے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہی چلے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ضرور ملے گی۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ اگر آپ اس شعر کی تشریح سے فائدہ اٹھا رہے تو آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس چینل کی ویڈیو شیئر کرنی چاہیے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں تک بھی اس کا فائدہ پہنچتا چلا جائے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔